آپ نے کل کی تقریر میں فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے گھر میں جہاں کہ اس کا اقتدار ہوتا ہے وہاں اگر وہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا تو باہر وہ اسلام نافذ کرنے کے لیے نہ آئے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر وہ شخص اپنی ساری زندگی گھر میں ہی اسلام نہ نافذ کر سکے تو یا تو داعی اسلام نہیں بن سکتا۔ لیکن حضرت نوح کا بیٹا ان پر یعنی اپنے باپ پر بھی ایمان نہ لایا، لیکن حضرت نوح اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے سے پہلے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح اپنے بیٹے سے مایوس ہو گئے ہوں، لیکن نبی کی دعا تو خدا بھی سنتا ہے اور اس وقت قبول کرتا ہے، کیوں نہ انہوں نے خدا سے اپنے بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا کی؟ یہ تو آپ سوال در سوال جو ہیں۔ اسی طرح حضرت داؤد کی اہلیہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے لکھ لیا، لیکن حضرت داؤد اپنے گھر سے نکل کر باہر بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت داؤد کا تو یہ معاملہ کبھی آج تک سننے میں نہیں آیا کوئی آپ کو۔ حضرت لوط کی جگہ شاید آپ نے حضرت داؤد لکھ دیا ہے علیہ السلام۔ دیکھیے، ایک چیزیں ہوتی ہیں اصول اور ایک ہوتی ہے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن۔ اصول میں یہی بات کہی جائے گی جو شخص اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکتا اسے دعوت دینے کا حق نہیں ہے۔ اپنی ذات پھر اپنا اقتدار۔ اب یہ کہ اگر کسی جگہ اس کا پروسیس جو ہے وہ جاری ہے، میں اپنی بھی اصلاح کر رہا ہوں، اور یہ میں نے کل بھی بیان کر دیا تھا کہ اصلاح میں کبھی بھی وہ آخری منزل تو موت تک آئے گی جا کر کہ میں آج کامل ہو گیا، سمجھے آپ؟ اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، جب تک میں کامل نہ ہو جاؤں اس وقت تک میں آگے کسی کو بات نہ کہوں۔ تو ان دونوں چیزوں کو بیک وقت سامنے رکھیے، اصول یہی پیش نظر رہے گا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، مشورے دیتے ہو، واعظ کہتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو درا حال ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو تدریج یہی ہوگی کہ اپنی اصلاح، اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا، پھر اپنا جو اقتدار کا جو دائرہ ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھر کا معاملہ ہے، ہیڈ آف دی فیملی کو اس پر اقتدار حاصل ہے، وہ وہاں وہ نافذ کرے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کوشش جاری رہے گی۔ اس میں بھی تکمیل کے مراحل کے اندر وقت لگ جائے گا، تو یہ کام ساتھ ساتھ ہوں گے، لیکن اس ترتیب کو اس طرح الٹ دینا کہ اپنی فکر ہی نہ ہو، اپنے گھر والوں کی فکر ہی نہ ہو، اور دور دراز جو ہے آواز کہتے پھر رہے ہو، تو یہ ایک پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے، یہ ایک مرض کی کیفیت ہے، یہ نارمل اور صحت مند پوزیشن نہیں ہے۔ کل کے خطاب میں اسلامی انقلاب کی فکر دیتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ تنظیم اسلامی میں شامل ہوں، بلکہ اس فکر کو زندہ رکھتے ہوئے بے شک بے شمار تنظیمیں بن جائیں، بالآخر وہ ایک تنظیم میں ضم ہو جائیں گی۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر اس تنظیم سے بہتر تعلقات قائم کرنا چاہیے جو اسلامی انقلاب کی علمبردار ہو، مثلا جماعت اسلامی۔ لیکن آپ کی طرف سے مسلسل اختلافی پہلو ہی کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، حالانکہ اتحاد کے بے شمار پہلو موجود ہیں۔ کیا یہ طرز عمل ایک ہی فکر کے لوگوں کو جدا نہیں کر دے گا، اور پھر ایک تنظیم میں ضم ہونے کے امکانات خاصے کم نہیں ہو جائیں گے؟ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نظام جماعت میں رائے تو دی جا سکتی ہے، لیکن جماعت کے اجتماعی فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ نے جماعت اسلامی کو اس لیے چھوڑا کہ اس کا اجتماعی فیصلہ آپ کی ذاتی رائے سے ٹکراتا تھا۔ اس موقع پر آپ نے ذاتی رائے کو ترجیح دی، براہ کرم اس طرز عمل کی بھی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے، اس میں دو باتیں ہیں جو زیر بحث آئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو کوئی بھی اختلاف نہ ہو تو علیحدہ تنظیم بنانا ناجائز ہے۔ ظاہر بات ہے کہ علیحدہ کسی تنظیم یا جماعت کا جواز ہی اس وقت بنتا ہے جبکہ طریقہ کار کا کوئی اختلاف ہو۔ تو مقصد ایک ہونے کے باوجود طریقہ کار کے اختلاف کی بنیاد پر علیحدہ جماعت سازی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی اب نبی کی جماعت نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ بس ہم حق ہیں باقی سب باطل ہیں۔ باطل اس معنی میں کہ اسلام صرف ہمارے اندر ہے، باہر غیر اسلام ہے، یہ تو اب ہے نہیں۔ اجتہاد کا مسئلہ ہے کہ اپنی اپنی امکانی حد تک انسان غور کرے، سوچے، جو طریقہ اسے صحیح نظر آئے اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ اب اصل میں عملی طور پر جو ہے، نظری طور پر تو نسب العین کی اہمیت ہے، عملی طور پر طریقہ کار کی اہمیت ہے، اس لیے کہ طریق کہتے ہیں راستے کو، جب راستہ مختلف ہو گیا تو ساتھ کیسے چلیں گے؟ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ منفی تنقید نہ ہو، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ گھسیٹی جائیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب کسی طریقہ کار کے اختلاف پر کوئی ایک جماعت قائم ہوتی ہے تو اسے اپنا موقف تو بیان کرنا پڑے گا۔
اسے لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ وہ ان کے ساتھ آئیں، شامل ہوں، تو وہ پوائنٹ انہیں واضح کرنا پڑے گا کہ ہمارا کیا اختلاف ہے۔ میری یہ جو 3 دن کی تقاریر ہیں، اس میں کتنا تناسب آپ نے پایا اختلاف کا، کتنی دیر جو ہے کسی ایشو پر اختلاف میں نے بسر کی ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ در حقیقت بہت ہی کم حصہ ہے۔ باقی جہاں تک مقاصد کا تعلق ہے وہ ایک ہے، بلکہ اس میں جماعت اسلامی نہیں، تبلیغی جماعت کا بھی میں نے ذکر کیا اور بڑے زور شور کے ساتھ ذکر کیا۔ جب میں نے یہ عرض کیا کہ میرے نزدیک اب ایک وجدانی خیال کہا جائے کہ الف ثانی کا تجدیدی کارنامہ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کہ اس کا اکثر و بیشتر جو ہے وہ اسی بر صغیر پاک و ہند میں ہوا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، تحریک شہیدین، میں نے پچھلی 3 صدیاں گنوائی تھی، اور پھر اس صدی میں جماعت اسلامی کی تحریک اور تبلیغی جماعت کی تحریک، اس سب کا ذکر کیا۔ اس اعتبار سے یہ تو مثبت ذکر ہے۔ باقی یہ کہ اگر مجھے 100% اتفاق جماعت اسلامی سے ہو تو علیحدہ جماعت بنانا میرا جو ہے وہ تو ناجائز ہو جائے گا، اگر 100% اتفاق تبلیغی جماعت سے ہو تو علیحدہ جماعت بنانا پھر ناجائز ہو جائے گا۔ میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا تو 2 سال میں نے قریب ہو کر مطالعہ کیا ہے، اور پورے 2 سال مسلسل شب جمعہ بسر کی ہے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ پھر فیصلہ کرتا ہے نا آدمی کہ آیا میں اپنے آپ کو اسی کے اندر کھپا دوں، یا یہ کہ یہ میرے نزدیک جو ہے وہ جو مطلوب شے ہے وہ اس کی طرف صحیح طور پر نہیں بڑھ رہی۔ تو اختلاف تو ہے، تبھی تو علیحدہ جماعت بنائی ہے، اور اپنی بات کو پیش کرتے ہوئے اس درجے میں بغیر کسی منفی انداز کے اختلاف کا اظہار کرنا پڑے گا۔ باقی رہ گئی وہ بات کہ جو میں نے بیان کی تھی، تو وہ در حقیقت بیعت کے سلسلے میں ہے۔ جب کسی سے یہ بیعت کی ہو کہ ہم اطاعت فی المعروف کریں گے، تو جب وہاں پر یہ نظر آئے کہ میں یہ ثابت تو نہیں کر سکتا کہ یہ چیز جو ہے معروف کے خلاف ہے، یہ منکر ہو گئی ہے، نصوص کے خلاف ہے، تو بیعت نہیں توڑی جا سکتی۔ لیکن جماعت اسلامی کی بنیاد بیعت پر قائم نہیں تھی، نہ ہے، اب بھی نہیں ہے، اس لیے وہاں اس اصول کا انطباق بھی نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے وہ دوسری بات جو ہے اس کو بھی میں نے واضح کر دی۔ اور خورشید احمد ندیم صاحب، میں ذرا دیکھنا چاہوں گا کون صاحب ہیں۔ اچھا، انتخابات کے متعلق اپنی رائے دیتے ہوئے روبرو میں صلاح الدین صاحب کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ آپ اکثریت کو اپنا ہم نوا بنا سکیں۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ آغاز سفر ہی میں ہمیں مایوسی کا سامنا ہے، اب ہماری کوششوں کا آخرت میں تو اجر ملے گا لیکن دنیا میں اس کا امکان نہیں۔ اس طرز عمل سے ہمارے کام کی رفتار پر فرق نہیں پڑے گا، کیا اسلامی انقلاب محض ایک خواب ہے؟ تو روبرو کی اول تو یہ جملہ بھی آپ نے صحیح کوٹ نہیں کیا۔ میں نے جب انقلابی عمل کی تشریح کی تھی تو یہ عرض کیا تھا کہ انقلاب کبھی اکثریت نہیں لایا کرتی۔ اکثریت کے بارے میں تو ایک اصطلاح آپ کے ہاں مستعمل ہے، سائلنٹ میجورٹی۔ میجورٹی ہمیشہ سائلنٹ ہوتی ہے، وہ دیکھتی رہتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن وہ حرکت میں نہیں آیا کرتی۔ انقلاب جب بھی آتا ہے وہ ایک مائنورٹی لے کر آتی ہے، کوئی انقلابی جماعت عددی اعتبار سے اکثریت میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ کمیونسٹ پارٹی روس کی وہ کبھی عددی اعتبار سے روس میں اکثریت والی نہیں تھی، لیکن یہ جو اقلیت ہوتی ہے یہ اپنی ایثار، اپنی قربانی، اپنی ڈیووشن، اپنی محنت، اپنی مشقت، اور یہ کہ اپنی تنظیم کے بل پر ایفیکٹو میجورٹی بن جاتی ہے، اس لیے کہ باقی میجورٹی جو ہے وہ سائلنٹ ہے۔ اور جب وہ کوئی ایسی جماعت جس نے صحیح تیاری کی ہوئی ہو، اگر تو اممیچورلی وہ کوئی اگلا اقدام کر دے گی تو وہ ناکام ہو جائے گی، لیکن صحیح تیاری کی ہو، تنظیم، تربیت، اس کے مراحل سے جماعت گزری ہوئی ہو، جب وہ آگے بڑھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سائلنٹ میجورٹی میں اس کے ہمدرد بہت تھے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے، اندھی بہری تو نہیں ہوتی نا، دیکھ تو رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس پر ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ صورتحال کیا ہے۔ لہذا اس جب کہ کوئی فائنل پش آتا ہے، اقدام کرتی ہے جب کوئی انقلابی جماعت، تو سائلنٹ میجورٹی میں بہت سے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کبھی بھی انقلابی پارٹی کے اندر عددی اعتبار سے آبادی میں اکثریت نہیں ہوا کرتی۔ یہی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کے ساتھ جو جماعت صحابہ کرام کی تیار تھی، کیا عرب کی پوری آبادی میں وہ میجورٹی کے درجے میں تھی؟ اور جب وہ یدخلون فی دین اللہ افواجہ کا معاملہ ہوا ہے، جب ایک دم وہ ریلا آیا ہے فتح کے بعد،
تو ان میں سے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ یہ صرف اسلام لائے ہیں، ایمان وغیرہ کا مسئلہ ان کا نہیں ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تم نے اطاعت قبول کر لی ہے، سرنڈر کر لیا ہے، اسلام تم لے آئے ہو، اگر تم اس پر خلوص کے ساتھ عمل پیرا رہو، اطاعت کرتے رہو تو تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ اگر تم اس مغالطے میں ہو کہ ایمان حقیقی تمہیں نصیب ہو گیا ہے تو اپنے اس مغالطے کو درست کر لو. تو وہ بھی در حقیقت ایک عددی اعتبار سے مائنورٹی، لیکن مؤثر ہونے کے اعتبار سے وہ میجورٹی بن جاتی ہے.